والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ صاحبان ایمان، شب بابرکت جمعہ کی رات ہے جس میں عام طور سے ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف زیادہ اترتی ہیں تاکہ بندگان خدا کے اعمال کو لے کر جائیں۔ لہذا چند چیزیں ہیں جو شب جمعے میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح فرائیڈے ٹو فرائیڈے آفیسز میں جو ہے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور فائنانس وغیرہ کا حساب کتاب لیا جاتا ہے، اسی طرح عالم ملائکہ میں روحانیت میں تھرسڈے ٹو تھرسڈے تک یہ مسئلہ ہے۔ جمعرات سے جمعرات تک ہمارے اعمال کو جو کچھ نوٹ کیا گیا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہم سے غلطیاں سرزد ہو جائیں تو آپ مغموم ہوتے ہیں۔ دعائے کمیل کا پڑھنا مستحب ہے، اسی طرح حدیث قصہ کا، اور خاص طور سے مرحومین اور مرحومات، والدین، ذوی الحقوق جو کہ ہمارے گردن کے اوپر حق رکھتے ہیں، ان کو یاد کرنا سورہ مبارک فاتحہ کے ذریعے سے بھی مستحبات میں سے۔ لہذا میں پہلے چند دعائیں کرتا ہوں، پھر مرحومین کے لیے جو ہے ہم ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پروردگار رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک کے محرم الحرام میں بہتر طریقے سے جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ ہم دے سکیں، اور ان کی روحانیت اور معنویت جو ہے ہمارے دلوں پر کوٹ کوٹ کر ہمیں بھیجے، اور ہم اس روحانیت کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار رب العزت اس ولایت کی نعمت کو سمجھنے کی اور اس کے وظائف پر اور حقوق پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ جو مومنین مومنات بیمار ہیں، خاص طور سے جس بچے کے بارے میں التماس دعا کی گئی ہے، اس کے گھٹنے میں کینسر تھا، اسے کاٹا گیا، پھر خون میں کینسر کے ذرات نظر آئے، پروردگار رب العزت اس بچی کو اور تمام وہ بچیاں جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ بحق بیمار کربلا عنایت فرما۔ ہمارے والدین مرحومین سب کی مغفرت فرما۔ شب جمعہ ہے، ہمارے اعمال کو نیک صالح اپنے آسمان کی طرف بلند فرما۔ ہمارے دلوں میں روحانیت، معنویت اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، تمام مرحومین مرحومات اپنے والدین اور بانیان مجلس کے تمام مرحوم مرحومات کے لیے پڑھ کر بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مقام اہل بیت اور وقت کے تقاضوں کے عنوان سے یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کے تیسرے سورت سورۃ آل عمران کی 7ویں آیت کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی محکم آیتوں اور متشابہات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے
متشابہات اور محکم آیات کا جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں مگر ان کے پاس جو راسخون فی العلم ہے۔ اب ہمیں آج رات اس گفتگو کی طرف اور موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں راسخون فی العلم کی عنوان سے ان کا تعارف کر رہا ہے۔ تو صاحبان ایمان ان ہستیوں کی خلقت کی ابتدا کیسے ہوئی، تاکہ ہمیں نہایت ہی پہلے ہی قدم سے ان کے منزلت و مقام کا اندازہ ہو جائے کہ ان کی خلقت کا آغاز کی کیفیت کیسے ہوئی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ تو علم کے بارے میں تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ تو صاحبان ایمان انس بن مالک ہے جو غلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی خلقت کی کیفیت کیا تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لما اراد اللہ ان یخلقنا تکلم بکلمت فخلق منها نورا وتكلم بكلمة أخرى وخلق منها روحا فخرج النور بالروح وخلق من نور علی وفاطمة والحسن والحسین محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان عالم خلقت میں جب ہوا کا جھونکا نہیں تھا، سورج کی روشنی نہیں تھی، چاند کی چاندنی نہیں تھی، حضرت آدم کا درخت نہیں تھا، حضرت نوح کی کشتی نہیں تھی، حضرت ایوب کا صبر نہیں تھا، تو صاحبان ایمان اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ ایک خاص ہستیوں کو خلق کریں۔ کب؟ جب حضرت نوح کی کشتی نہیں تھی، جب حضرت ایوب کا صبر نہیں تھا، جب حضرت سلیمان کی سلطنت نہیں تھی، اور جب حضرت عیسیٰ کی روحانیت نہیں تھی، اور جب حضرت موسیٰ کی کلیمیت نہیں تھی، تو ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ عالم خلقت میں سب سے پہلے مخلوق کو خلق کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر خلق ہی کرنا تھا باقی انبیاء کو بھی ساتھ نال ہی خلق کر دیتے، تو ارشاد فرمایا نہیں، اگر یہ ہوتا تو پھر آنے والی جو امتیں ہیں وہ سینے تان کے ان کی امتیں کہتی کہ جب حضور پاک کی جو خلقت ہو رہی تھی نا ہمارے نبی بھی تھے، اور ایوب والے کہتے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت ہو رہی تھی ہمارے نبی بھی تھے، عیسیٰ والے بھی کہتے ہمارے نبی بھی تھے، موسیٰ والے بھی کہتے ہمارے نبی بھی تھے۔ اللہ کا یہ ارادہ ہوا کہ جب یہ دو اتر کر آسمان سے زمین کی طرف آئے تو سینے تان کے مکے و مدینے میں چلتے ہوئے آواز دیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہماری خلقتوں کو خلق کر رہا تھا تو صرف دو ہی نور تھا، ایک نور مصطفیٰ تھا، ایک نور مرتضیٰ تھا۔ محمد علی محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آواز دی جب اللہ نے یہ ارادہ کیا ہماری خلقت کا، تو تکلم بکلمۃ، ایک خاص کلمہ پڑھا کہ آپ کی توجہ اسی جملے کے اوپر لانا چاہوں گا بعد میں۔ ماشاءاللہ۔ فخلق منها نورا،
حضرت عباس جو کہ چچا ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے آپ کی خلقت کو کس شے سے کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کس شے سے، اگر شے پہلے ہوتی تو وہ پہلے ہو جاتی۔ جو نہیں کیا اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں نے ایک خاص کلمہ پڑھا جس کے نتیجے میں سب سے پہلے نور کو خلق کیا، تو نہ آسمان کا وجود تھا، نہ زمین کی بستر تھی، نہ ہواؤں کا جھونکا تھا، نہ انبیاء کی تصور تھی، تو صاحبان ایمان وہاں پہ عالم کائنات میں اور کون میں سب سے نور بے وجود آیا، ایک نور بے وجود میں آیا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کیفیت یہ ہے کہ اس نور کی جو موومنٹ اور حرکت ہے وہ دوسرے نور کے ذریعے سے ہوئی، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ پڑھ کے اسے خلق کیا، جو کہ وہ روح تھی پہلے والے نور کے لیے۔ تو پتہ چلا پہلے والا جو نور ہے وہ جسم کی کیفیت اس کی تھی، دوسرے والا جو نور ہے جس نے پہلے والے نور کو حرکت میں اور موومنٹ میں لے کے آیا وہ روح کی کیفیت رکھتی تھی۔ اچھا پھر یہ الفاظ ہیں کہ دونوں کو خاص کلمہ پڑھ کے۔ اب آئیے آپ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے حوالے سے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ملائکہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ آدم دیکھ رہے ہیں نا، مٹی سے میں بنا رہا ہوں اسے، مٹی سے حضرت آدم کو میں بنا رہا ہوں۔ جب میں نے اسے بنایا انسان کی شکل میں اور میں نے اس کے جسم میں روح کو پھونک ڈالا، پھونک ڈالتے ہی یہ میرا خلیفہ ہوگا، اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خلیفے کے احترام میں اس کی سجدہ کرنا۔ تو حضرت آدم کے لیے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جب عام چیزوں کو خلق کرنا چاہتا ہے نا تو جو ہی وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کن کہے، کن یعنی ہو جا، بی دیر۔ اب جرمن میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، بی دیر وہاں ہو جا، بن جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ الفاظ استعمال، کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں؟ کن فیکون۔ توجہ کی ایک اور بات یہاں پر یہ ہے کہ سورہ یاسین میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ادھر اللہ ارادہ کرتا ہے ادھر وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت کے مومنٹ میں اور لمحات میں کن کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ ادھر اللہ نے ارادہ کیا ادھر ہو گیا، وہ حضرت آدم ہے تو حضرت آدم کی خلقت کے لیے صرف اللہ سبحانہ و تعالی ارادہ کن کرتا ہے۔ لیکن اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہو رہا ہے تکلم بکلمۃ، ارادہ نہیں کر رہے ہیں، کن فیکون نہیں کہہ رہا ہے، یہیں پہ آپ کی توجہ دلانی ہے، آپ کو لے کر آنا ہے۔ تو صاحبان ایمان عام آدمی کے لیے یہ ہے نا کہ یہاں پہ اگر کوئی جرمن آ جائے، ریسرچ کر چکا ہوں مسلمان ہونے سے، آپ کیا کرتے ہیں کہ پلیز آپ آئیے یہ کلمہ شہادتین پڑھیں اور ہمارے یہاں تیسرا کلمہ بھی پڑھ لیں تو آپ مومن بن جائیں گے۔ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کچھ اور تھے، کلمہ پڑھا تو کچھ اور ہو گئے، اب
اب یہ عام انسان ہے، جب کلمہ پڑھے تو پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا پسینہ بھی پاک ہو جاتا ہے، ہاتھ گیلا ہو تو اب ہاتھ دے سکتے ہیں۔ تو اب صاحبان ایمان عام انسان کے لیے جب کلمہ پڑھ لے تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب اللہ نے کیا کلمہ پڑھا وہی بہتر جانتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسماء اعظم کو ہی پڑھا ہوگا۔ تو مجھے کہنے دیجئے جن کی خلقت کے ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص اسماء اعظم کا کلمہ پڑھ کے انہیں پیدا کیا ہو، ان سے پاک و پاکیزہ کون محمد آل محمد بلندر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ فرق پڑ گیا، پتہ چل گیا یہ فرق ہے۔ حضرت آدم پھر فرماتے ہیں کہ بھئی انبیاء میں کوئی فرق نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وہ انبیاء تھے، رسولوں تھے جو کہ ہم نے بعض کو دوسروں پر فضیلت عطا کی، بعض کو ابتدائے خلقت سے ہی فضیلت دی تمام عالمین پر، اور بعض کو اولی العزم بنا کے ہم نے فضیلت دی۔ تو صاحبان ایمان فرماتے ہیں تکلما بکلمۃ فخلق منها نورا، اللہ نے بڑے شان سے عرش میں ایسا کلمہ پڑھا جو کہ خاص کلمہ ہے۔ اب وہ ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ اسماء اعظم کو اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ زمین کو آسمان، آسمان کو زمین کر دیں، اور یہی اسماء اعظم کے تھرو جو ہے ہمارے علم اطہار اور انبیاء جتنے تھے، حضرت عیسیٰ کے پاس ایک دو تھے کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کے پاس بھی ایک دو تھے، اور ہمارے علم اطہار کے پاس بے شمار تھے۔ یہی اسماء اعظم کے ذریعے سے اللہ نے انہیں خلق کیا۔ تو اب تم ان کی خلقت کو اپنوں جیسے سمجھتے ہو، غار میں گھس گھس کر نزدیک جاتے ہو کہ ہم تو آپ جیسے ہیں، ارے ان کی خلقت ہی کچھ اور ہے، تمہاری خلقت ہی کچھ اور ہے۔ تو صاحبان ایمان ارشاد ہوا نبی پاک کے نور سے حضرت علی علیہ السلام کے نور کو اللہ نے خلق کیا، وہ خلق منہ نور علی، اور حضرت علی کے نور سے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نور کو اللہ نے خلق کیا، اور انہی کے نور کے ذریعے سے اور صدقے میں سب سے پہلے عرش کو اللہ نے خلق کیا۔ یہ حدیث میں بحر الانوار میں۔ تو صاحبان ایمان اب آئیے اور دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی جب انبیاء کو خلق کرنا چاہ رہا تھا تو ایک مرتبہ حبیب کی طرف متوجہ ہوا اور آواز دی حبیب میں انبیاء کو خلق کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا بات، تو منکر نے آواز دی پروردگار تو خلق کر رہا ہے، حبیب سے کیوں بات کر رہا؟ آواز دی یہ تکبیر کا چینل نہیں ہے، یہ سقیفہ نہیں ہے، سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے، عرش کے جو مالک ہے ان سے گفتگو کی جاتی ہے۔ حبیب تو جھلک تو دکھا، حبیب نے جھلک دکھائی تو ادھر انبیاء کی روحیں بنتی گئیں، انبیاء کی روحیں جب بنتی گئیں تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں میں اولا بنتے گئے۔ توجہ چاہوں گا، تو جن کے جھلک سے انبیاء اپنی امتوں میں اولا بن جائیں، توجہ چاہوں گا، جن کے جھلک سے انبیاء اپنی اپنی امتوں میں اولا بن جائیں تو انہی کے ہاتھوں پر اگر مولا کو اٹھا کے قدیر میں من کن تو اولا کہے علی ولی اللہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ میرے نبی کی جھلک سے یہ کائنات کی جو ہے اشیاء بنی، اور اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد مسلسل کرتا رہا کہ حبیب آپ جھلک دکھائیے، اور ایک ریاضی دان اور ایک
عامل نے مجھے ایک بار خط بھیجا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ ہر چیز کو پتہ نہیں کتنے پر آپ تقسیم کریں، کتنے پر ضرب لگائیں تو یہ 92 میں جا کے اینڈ اس کا ہو جاتا ہے۔ 92 عدد ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتا ہے کہ حروف ابجد کے حوالے سے تمام کائنات کا جو مرجع ہے یعنی مصدر اور منشا وہ 92 ہے۔ کیا بات، یعنی تمام کائنات کی جو ہے خلقتیں وہ آپ کے وجود کے صدقے، لہذا جھلکیں دکھاتے جا رہے ہیں رسول پاک اور خلقتیں ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک چیز کو اس دنیا میں خلق کیا۔ انبیاء آئے، پہاڑوں کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، پلانٹس کو خلق کیا، ملائکہ کو خلق کیا، ہر ایک چیز کو خلق کیا۔ تو صاحبان ایمان اب ہم کہیں گے اگر تم ان ہستیوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تم اگر ان ہستیوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو تم ایک جھلک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لا کر دکھا دو۔ تو مجھے کہنے دیجئے جب آپ نبی کے ایک جھلک کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو رسالت مآب کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ گزشتہ رات کو ہم روحانی خوبصورتی کی گفتگو کر رہے تھے اور اسی موضوع کو اس کے ساتھ لنک دینا ہے، وہ اس طرح کہ جب مٹی سے حضرت آدم کو خلق کرنا چاہا تو اللہ کے نور سے، زبان تو نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو جسم نہیں، اللہ کے نور سے جو آواز آئی وہ کچھ اور تھی، وہ کن فیکون کی آواز تھی، یہ نہیں۔ مخلوق کیا تھا؟ مٹی سے بن رہا تھا حضرت آدم، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی پسلی سے جو حضرت حوا بنی ہے، اور بعض روایات میں ملتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ نہیں، مستقل دوسری مٹی سے حضرت حوا کو بنایا گیا۔ بہرحال یہ الگ سے بحث ہے، لیکن میں جس پوائنٹ کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم کی مٹی کی خلقت ہو رہی تھی، اللہ کی نگاہیں جو ہیں وہ کن فیکون کی طرف ہے، اور جب نوری خلقت کی آغاز ہو رہی ہے تو خاص کلمات جسے آپ اسم اعظم کہہ لیں جو کہ پوشیدہ ہیں تمام انسانیت کے اوپر، اولیاء اللہ صرف اسے جانتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان جو خلق ہو رہا ہے نا، اس کی جتنی پاکیزگی ہے اتنی ہی معیار پہ اس کی ویلیو ہے اس دنیا میں، ہے یہ نہیں؟ دنیا میں بھی اس کی اتنی ویلیو ہے اور آخرت میں بھی اس کی اتنی ویلیو ہے، بلکہ آخرت میں دنیا سے زیادہ ان ہستیوں کی قدر و قیمت ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کو دنیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پستی کا نام ہے، عربی میں دنیا کہتے ہیں پس چیز کو۔ تو پس چیز اگر بلند مرتبہ چیزوں کو نہ بھی مانے، ان کی بلند مرتبی میں کمی نہیں آتی، کیونکہ جنہوں نے انہیں بلند کیا ہے ان کی یہاں سے وہ بلند ہیں۔ صاحبان ایمان اب جس نور کو جس کیفیت سے اللہ نے خلق کیا ہے، توجہ چاہوں گا، ہم نے عرض کیا اس سے زیادہ پاکیزہ تر نور نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک، چونکہ اللہ نے خاص کلمات کے ذریعے سے انہیں خلق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ کیا آپ نے؟ اچھا، ہم نیک اعمال کے ذریعے کوشش کرتے ہیں اللہ کی قربت حاصل کریں، ہے یہ نہیں؟ نیک اعمال انجام دیں، نیک اعمال ہی کافی نہیں،
بھی کیا کریں؟ ان کے دامن کو تھامیں جو وہ خود پاک اور پاکیزہ ہیں، وہ آپ کو ایکسٹرا ہیلپ کریں گے کہ آپ غربت الہی مزید جو ہے حاصل کر سکیں، اور آپ کے عروج میں مزید، جیسے یہ کہ یہ راکٹ جاتا ہے نا، اس کے پیچھے 2 مشینیں جب لگا دی جاتی ہیں تو وہ زیادہ پاور سے اور تیزی سے اوپر جاتا ہے، یہی کیفیت ہے۔ آپ ان کے دامن سے متمسک ہوں گے، ان کے دامن کو تھامیں گے، چونکہ یہ تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی انہیں تھام لے انہیں بھی وہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو صاحبان ایمان، اب یہ دیکھنا ہے، عام انسانوں کی تو یہ کیفیت ہے، اعمال انجام دیے، پروردگار میرے اعمال کو قبول فرما۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے اعمال اوپر جا رہے ہیں یا نہیں، اس کے خریدار اللہ ہے ہی یا نہیں ہے، ہم خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں یا اپنے ذات کے لیے، دکھاوے کے لیے ہے، یا گناہوں کے ذریعے ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں، جیسا گزشتہ رات کو ہم نے عرض کیا تھا، غیبت کے ذریعے سے ہمارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، نیکی کر کے منتیں جتا کے بھی انسان کے اعمال، ولا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، نیکی کر کے احسان جتاتے ہوئے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ احسان جتا کر بھی انسان اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے، تو ہمارے اعمال بھی بڑی مشکل سے اوپر جاتے ہیں، ہماری جان تو بہت دور کی بات ہے، توجہ چاہوں گا۔ لیکن کچھ ایسے پہنچے ہوئے ہستیاں ہوتی ہیں عام انسانوں میں بھی، تقوی، پرہیزگاری اور خلوص اور اخلاص کو اپناتے ہوئے۔ خلوص کیا ہے؟ میں آپ کو ایک پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، لمبی تمہید ہے۔ خلوص یہ ہے کہ انسان ایک عمل کو جب انجام دیتا ہے اس کے چند مرحلے ہیں۔ پہلے یہ کہ خالصتاً للہ اسے انجام دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اسے کم سمجھتا ہے، کہ انسان کو یہ چاہیے میں مولا کے نام پہ دے رہا ہوں لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے، مولا اسے آپ قبول کریں۔ اور اس سے بڑھ کے جو ہے خلوص وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو اور اپنے ذات دونوں کو خدا کے سامنے جو ہے کچھ بھی نہ سمجھے۔ یہ بالا ترین جو ہے اخلاص اسے کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اگر یہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی عمل کو بھی اوپر لے جاتا ہے، ساتھ جو ہے اس شخص کو بھی اوپر لے جاتا ہے۔ تو صاحبان ایمان اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی شے اوپر جاتی ہیں جس میں اخلاص ہو، ہر قسم کی طہارت اور پاکیزگی ہو، کسی قسم کا شائبہ اس عمل میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور کسی قسم کی ریا اس میں نہ ہو، طہارت اور پاکیزگی میں اس میں کوئی شک نہ پایا جاتا ہو۔ توجہ چاہوں گا۔ تو صاحبان ایمان ہم جو بھیج سکتے ہیں بڑی مشکل سے، ہم اپنے اعمال کو شاید بچا کے شیطان سے اور دنیاوی شیطان سے، دنیاوی منافقوں سے بچا کے شاید ہم بھیج دیں، لیکن جان کو اوپر بھیجنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس جان کو لے لیتا ہے جو کہ اس میں بھی کسی قسم کا شائبہ نہیں پایا جاتا ہو، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کہہ دے کہ میں نے اس جان کو خرید لیا ہے، یہ اس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ اس جان میں کسی قسم کا شائبہ نہیں پایا جاتا، اور وہ عروج کے لحاظ سے طہارت اور پاکیزگی کی کیفیت اور قابلیت اس میں اتنی پائی جاتی ہے کہ وہ آسمانوں سے بھی اوپر چلی جائے۔ ارے صرف ایک ہی شخصیت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ سب ہجرت ایک ہی شخصیت نے اپنی جان میں سے رسول پر سلا کے اللہ کو بیچ اللہ نے بھی خرید لی۔ یا علی یا علی یا علی مدد اب حیدر بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔
پتہ چلتا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کا معیار کیا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی خریدتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا مقام ملتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ سب سے پہلے اللہ کے نزدیک اعمال کو پہنچانا بہت ہی مشکل ہے، اسے بڑے بچ بچا کے طاہر اور پاکیزہ کر کے ہمیں جو ہے طبقے اخلاص میں رکھ کے پیش کرنا پڑتا ہے۔ بے شک بے شک، تو ہماری جان تو بہت ہی دور کی بات ہے، لیکن جس نفس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس سے پاکیزہ تر جو ہے کوئی نفس اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ ڈائریکٹ خطاب جو ہے اللہ نے کیا ہے مولا کائنات کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور کتنی عظمت ہے اور کتنا عظیم مقام ہے کہ خریدار اللہ بن جائے، توجہ چاہوں گا، بیچنے والا ولی خدا بن جائے۔ اچھا یہ مکان ہے نا، آپ نے خرید لیا نا آپ نے، تو اس کے مقابلے میں کیا آپ کچھ نہیں دیں گے؟ کچھ تو دیں گے نا، فری میں تو نہیں خریدی جاتی۔ تو صاحبان ایمان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، پروردگار تو نے خرید تو لیا ہے، اب انہیں دیا کیا ہے؟ پروردگار تو نے نفس تو خرید لی، لیکن انہیں دیا کیا ہے؟ تو آسمان سے پھٹ کے آواز آئے گی، ارے میں نے اپنی رضا ان کو دے دی۔ جبھی تو حضور نے فرمایا یا علی اللہ قسیم الجنت والنار، علی تیری مرضی ہے، تجھے چاہے اللہ نے تیرے جنت میں چھوڑا۔ میں نے اپنی رضا کو میرے مسلمان بھائیو آؤ سنو سمجھ لو کیا بات، رضا خدا کے در پر ہے، تم کہاں کہاں جاتے ہو؟ مجھے خود افسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو گناہ ہے ان کے ملاؤں کے اوپر ہے، وہ انہیں غلط نہیں بتاتے، اس سے صحیح نہیں بتاتے۔ اگر وہ بتا دیں کہ ان کی خلقت کیا ہے، ان کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے۔ میں بیٹ فورڈ جو ہے لوٹن کے نزدیک تھا، وہاں بریلیوں کی مسجد تھی، ایک بار میں چلا کے اندر، ان کے مولانا وہ حدیث پڑھ رہے تھے جو ہم بھی نہیں پڑھتے، اہل بیت کی شان میں وہ حدیث پڑھ رہے تھے۔ بھئی آپ کی کتابوں میں اتنی لکھی ہے، آپ اس بحر مواد ولایت اور رحمت الہی سے محروم کیوں ہیں؟ غور کرنا چاہیے اور اس نعمت الہیہ سے جو ہے بھرپور فائدہ اس دنیا میں حاصل کرنا چاہیے۔ اگر یہاں نہیں فائدہ حاصل کیا تو پھر ٹو لیٹ ہے نا۔ بھیجیے محمد تو صاحبان ایمان ارشاد ہوگا آدم کی خلقت کے لیے میں کن فیکون کہتا ہوں، اور اپنے نوری خدمتوں کے لیے میں خاص کلمہ پڑھ کے ان کی نور کی خلقت جو ہے میں انجام دیتا ہوں۔ لہذا حضرت آدم کہاں اور یہ نوری خلقتیں کہاں، ان کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہی نوری خلقتوں کے ساتھ امت رسول نے کیسا برتاؤ کیا۔ وہ خلقتیں جو کہ اللہ کی نشانیاں تھیں، مظہر تھے زمین کے اوپر، انہیں اتنی تکلیفیں دی کہ ایک عارف کہتا ہے کہ رسول پاک اگر جاتے جاتے یہ وصیت کر جاتے نا کہ میری امت کو تنگ کرو، میری ذریت کو تنگ کرنا اور انہیں اذیتیں اور تکلیف پہنچانا، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچا۔ وہ تکلیفیں دی گئیں مقام رسالت کے اجر کے بدلے میں، اور یہ کتنے افسوس کی جگہ ہے کہ بجائے کہ اجر رسالت عطا کی جائے، وہاں پہ تکلیفیں آل رسول کو
دی گئی. صاحبان ایمان یہی نوری قافلہ چلتے چلتے کربلا کے قریب ہوا چاہتا ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے زلجنا پر ایک مرتبہ زین کے اوپر سر رکھے اور ایک لمحے میں سو جاتے ہیں، پھر تکبیر کہہ کر آنکھیں کھول لیتے ہیں. تو حضرت علی اکبر علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے. نزدیک ان کا گھوڑا چل رہا تھا. آواز دی، یا بابا آپ نے یہ تکبیر کیوں کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ابھی کہ ملک ہمارے قافلے کے پیچھے ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ قوم جا رہی ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. تو وہاں پر حضرت علی اکبر نے ایک عجیب لطیف سا جملہ کہا یا ابتا اب لیسا الحق، اے میرے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یعنی کیا؟ یعنی انسان کے ذہن میں سب سے بڑی بات جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہو، حالات کچھ بھی اس کے اوپر آ جائیں. تو امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا آپ نے اتنا عجیب جملہ کہا ہے، اتنا لطیف جملہ کہا ہے کہ تم انعام کے مستحق ہو، لیکن میں کیا کروں، یہاں بیابان میں کچھ میں تمہیں دے نہیں سکتا. بہت ہی بڑی معرفت کا جملہ ہے. تو صاحبان ایمان قافلہ چلتے چلتے کربلا کے نزدیک آیا. کسی ایک صحرا میں آ کر رک گیا. وہاں پہ کچھ لوگ تھے. ان لوگوں سے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ اے لوگوں، اس ارض کو اور اس سرزمین کو آپ کہتے کیا ہے؟ تو کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا کہ نہیں، اس کا کوئی اور نام بھی ہے. کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں. کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے. کہا گزشتہ انبیاء کے ذریتیں یہاں سے جب گزری ہیں تو انہوں نے اس زمین کو کربن و بنا کا نام دیا ہے. ارے ایسی سرزمین ہے جہاں پہ جو بھی اس پہ قدم رکھے گا اس کے دلوں پہ بلائیں اور غمزدہ چیزیں ہی آئیں گی. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو کہا، اے میرے ساتھیوں، اے بنی ہاشم کے اولادوں، بس یہیں پر ہی اپنے محملوں کو اتار دو. اے بنی ہاشم کے اولادوں، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر میرے اکبر کٹا جائے گا. اے میرے شہزادوں، یہیں پر اتر جاؤ. آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ دوں گا اور اشقیاء سے پانی مانگوں گا. لیکن اشقیاء وہ پھیر کر گریا تو کریں گے. ارے وہ لمحہ اتنا دردناک ہوگا کہ حضرت علی اصغر اپنی زبان کی حرکتوں سے دشمنوں سنگ دل دشمنوں کے دلوں کو بھی پانی کر کے ڈال دیں گے. وہ اپنے منہ کو پھیر کر شرم کے مارے پیچھے جا کے گریا کریں گے. یہ وہی سرزمین ہے. آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے. آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں قاسم کے جسم کو بائے بال کیا جائے گا اور ادھر کی ہڈیاں ادھر چلی جائیں گی. ایک مرتبہ حضرت قاسم آواز دیں گے، یا پتا ارے میرے چچا مجھے مدد کے لیے آئیے. صاحبان ایمان ایک مرتبہ آگے بڑھے. آواز دی، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری ماں نے یہاں کے جتنے کاٹے اور پتھرے ہیں اس کی صفائی کی ہے. یہ وہ جہاں ہے میں آخری تیر کھا کر زمین پہ کروں گا، سر میں سجدہ رکھوں گا. ایک مرتبہ ساری زہرا پریشان ہوگی، پردے خیمے کو ہٹائے گی. آواز دی کی بجائے آپ نظر نہیں آ رہے، کیا دیکھے گی؟ شمرے لئی رنگے تلوار لے کر آپ کے سینے کے اوپر بیٹھا ہوگا. ایک مرتبہ مدینے کی طرف چہرہ کریں گے. آواز دے گی شمرے لئی، ارے یہ وہ سینہ ہے جسے ایک دن رسالت باب چڑھا کرتے تھے. ارے تو کہاں چڑھ گیا؟ خدا کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟
ألا رحمة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون پروردگار العزت ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ رب کریم اس فرش عزا میں بیٹھ کر جو بھی صاحبان حاجت آئے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں افسوس ان کی سفارش کی گئی ہے، مکہ بیمار کربلا انہیں شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار رب العزت مذہب اہل بیت کو سمجھنے کی اور دامن اہل بیت کو تھامنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اخلاص سے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مومنین و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مسجد و امام بارگاہ میں امداد کر رہے ہیں پروردگار رب العزت ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جنہوں نے خاص طور سے منہاج الحسین کو گاڑی دی ہے، اسی طرح دوسرے مومنین نے جنہوں نے نظم نیاز کا اہتمام کیا ہے ان کے نذرانوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔